بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ جمل کا ناگہانی واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا اور اس دوران بصرہ تشریف لے گئیں اور بصرہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عملی قبضہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بصرہ پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبضہ کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک خط دے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے جنگ کی صورت میں بھرپور تعاون کا وعدہ لینا چاہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملنے کے بعد ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جنگ کے لیے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھے رہنا آخرت کی راہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کوفہ والوں کا موقف تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر جنگ ضروری ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے کی جانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ناحق شہید کیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم واپس پہنچے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف سے آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس بھیجا، لیکن یہ حضرات بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ایک ہی موقف تھا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا میں خاموش رہوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وفد کی ناکامی کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کو کوفہ بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنہ کی پیشن گوئی کی تھی وہ آ چکا ہے، اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشینی اختیار کر لو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر سونے والا بیٹھنے والے سے، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اس وقت مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے سلام کرنے کے بعد ان سے گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی مدد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کی مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نے اس بارے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور سوائے اصلاح کے ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور امیر المومنین اصلاح امت کے کاموں میں کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کہا، میرے ماں باپ آپ رضی اللہ عنہ پر قربان ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے درست فرمایا، مگر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی کا خون و مال حرام ہے۔ کوفہ کے لوگ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بہت عزت
عزت و توقیر کرتے تھے، اس لیے اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے آنے سے ان کی جانب رغبت ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی، اے لوگو، ہماری دعوت کو قبول فرماؤ اور ہماری اطاعت کرو۔ اس وقت جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس میں ہماری مدد کرو۔ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری حمایت کرو اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق وصول کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر اہل کوفہ کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ چنانچہ علی صبح قریباً 9,500 لوگوں کی ایک جماعت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ذی وقار پہنچی، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ قیام پذیر تھے۔ حالات بہت تیزی سے جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے بھی حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کو بصرہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ بات چیت سے معاملہ طے کیا جا سکے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ بصرہ پہنچے اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا موقف سنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے اختلاف اور ان کی اصلاح کے لیے خروج کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی وہی موقف ہے جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کا جواب سننے کے بعد کہا کہ آپ تمام حضرات درست فرماتے ہیں اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، لیکن آپ حضرات کا یہ طریقہ درست نہیں اور آپ حضرات نے بصرہ کے 600 افراد کو قتل کر ڈالا جبکہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل نہیں تھے۔ ایسی کاروائیاں امت میں اختلاف ختم کرنے کی بجائے اختلاف بڑھائیں گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ام المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرمائیں۔ مصالحت سے کام لیں تاکہ فتنہ دم توڑ جائے اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورہ کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورہ کو پسند کیا اور حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس پر آمادہ کرو۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس پر کچھ اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کی مصالحتی کوشش کامیاب ہوئی۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین صلح ہو رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے صلح کر لی تو پھر یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ تیار کیا کہ اس صلح کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ابن سبا نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر شب خون ماریں۔ ابن سبا کے لشکریوں نے رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ منافقین کی کوششیں کامیاب ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے دونوں گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں تاکہ معاملہ صلح صفائی سے نپٹ جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی فوج کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب تمام معاملہ دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں موجود حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے طلحہ رضی اللہ عنہ، تم نے میری مخالفت میں یہ سب کیا، تم اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں سازش نہیں کی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کی لعنت قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ پر ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے انکار کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زبیر رضی اللہ عنہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک دن مجھ علی رضی اللہ عنہ سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ اگر مجھے یہ بات مدینہ منورہ میں یاد دلا دیتے تو میں ہرگز آپ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا۔ اس تمام گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اس جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دیا، لیکن انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے علیحدہ ہو کر تنہا بصرہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حنف بن قیس کے لشکر کا ایک بدبخت عمرو بن الجرموز آپ رضی اللہ عنہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو میرے ساتھ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے آپ رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس بدبخت نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب خادم نے عمرو بن الجرموز کے آنے کی خبر دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بدبخت کو جہنم کی بشارت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دو۔ عمرو بن الجرموز جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی تلوار دیکھ کر فرمایا، اے بدبخت، یہ وہ تلوار تھی جو عرصہ دراز تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتی رہی۔ عمرو بن الجرموز نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اپنے پیٹ میں تلوار مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی میدان جنگ سے علیحدگی کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں بھی میدان جنگ چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ اسی سوچ میں تھے کہ مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تیر مارا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اسی حالت میں بصرہ لے جایا گیا جہاں آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وصال فرما گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی مہار پکڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پکڑ کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ منظور کر لو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ حالات ایک مرتبہ پھر قابو میں آنے والے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا، جس سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار جان نثار شہید ہو گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر کسی طرح جنگ نہ روکی گئی تو
بہت سے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں جس سے ناک کا نیچے گر پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنی ہمشیرہ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حفاظت کرو تاکہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو عماری کے مقام پر لے گئے جہاں قریب کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے بیٹھتے ہی جنگ کا زور کم ہونا شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہوتے ہی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حال دریافت کیا۔ بعد ازاں دونوں فریقین کے مابین صلح کا معاہدہ طے پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بصرہ کی 40 عورتوں اور حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بصرہ روانہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی منزل تک چھوڑنے خود آئے اور دوسری منزل تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے چھوڑا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بصرہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں جہاں حج کی ادائیگی کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔